علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إلى أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين اقرأوا الفاتحة۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه أجمعين۔ وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين۔ الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، عزیزوں، جناب یونس بھائی کیر، یہ گھر بچوں اور بچیوں کی شادی ہے۔ حضرت مولانا حافظ قاری اسلم صاحب کے گھر میں، اور یہ علماء کرام، سادات ذوی الاحترام، اتنی تعداد میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہت کم ایسی مجلسیں ہوتی ہیں کہ جہاں اتنی تعداد میں علماء و سادات تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت مولانا اسلم صاحب کے پریوار کے ہیں، واگیر قوم کے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے علم سے، قرأت سے، حفظ قرآن سے اتنی ساری نعمتوں سے سرفراز کیا ہے کہ دینی دلچسپی رکھنے والے لوگ اور اہل علم کی قدردانی کرنے والے لوگ اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس گھر میں، جس پریوار میں اس معیار کا عالم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس گھر اور اس پریوار کی قدر و قیمت، بلکہ اس محلے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ علم سے بہت دور ہیں، دینداری سے بہت دور ہیں، تہذیب سے بھی بہت دور ہیں، کم نصیبی ہے ہماری، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سے قریب کر دے۔ آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ مسلمان اگر دین سے قریب ہو جائے گا، تہذیب سے قریب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے گھر سے قریب ہو جائے گا،
اللہ تعالیٰ کے خوف سے قریب ہو جائے گا، صحیح معنوں میں اچھی باتوں سے قریب ہو جائے گا، تو اللہ کی بے شمار رحمتیں، نعمتیں، راحتیں، برکتیں اس سے قریب ہو جائیں گی۔ بے شک تو یہ آج کل جو ہمارے لیے نئی نئی الجھنیں، پریشانیاں کھڑی ہو رہی ہیں، جو لوگ اپنے گھر کے بھی لائق نہیں ہیں، وہ آج مسلمانوں کو ڈرا رہے ہیں اور مسلمانوں کے لیے خوف کا ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ ان لوگوں کے محلے سے ایک مسلمان گزرتا تھا تو ان کے پیروں تلے کی زمین کھسک جاتی تھی، واو اور ان کے ترم خان لوگوں کے بھی رونگٹے کھڑے ہوتے تھے کہ میاں پسا تیری ہو چھے۔ مگر آج ہماری کم نصیبی ہے کہ ہم نے اپنے اصولوں کو چھوڑا اور بہت کچھ ہم نے اپنے دینی ماحول کو ترک کیا۔ اس کی وجہ سے آج ہمیں ان لوگوں سے ڈرنا پڑتا ہے۔ خیر، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنا دین بھی ٹھیک کریں اور اپنی دنیا بھی ٹھیک کریں۔ اپنے دین کے بھی پیپر کو ٹھیک سے یاد رکھیں اور اپنے دستاویز کے پیپر کو بھی ٹھیک سے تیار رکھیں۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ کوئی آج کل کی نئی بات نہیں ہے، قرآن نے تو اس کو پہلے ہی سے بیان کر دیا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، سبحان اللہ۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو جب دشمن، مخالف آپ کے ساتھ دھوکہ و فریب کر رہے تھے۔ وہ دھوکہ و فریب لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، چال چل رہے تھے کہ ہمیشہ قید کے حوالے کیا جائے، یا قتل کر دیا جائے، یا ملک بدر کر دیا جائے۔ تو یہ سلسلہ اس زمانے سے آج تک چلا رہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ مگر مسلمان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ ستایا بھی جاتا ہے، اگر قتل بھی ہوتا ہے، قید میں بھی جاتا ہے، تو نقصان میں نہیں ہے۔ بے شک یہ ہے کہ دنیاوی لحاظ سے نقصان ہوتا ہے، مگر اپنی آخرت کے اعتبار سے مسلمان جس مرحلے سے گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر مرحلے پر اس کے لیے کامیابی کے دروازے کشادہ رکھے ہیں۔ بے شک۔ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مکہ کے سارے مشرکین، چھوٹی بڑی ساری تحریکیں، تنظیمیں، جماعتیں سب ایک ہو چکی تھیں، مگر اس زمانے میں بھی کچھ ایسے بھی کافر تھے جو صلح پسند تھے، بے شک قتل کو پسند نہیں کرتے تھے، ظلم کو پسند نہیں کرتے تھے، مگر ایسے لوگوں کی ظالم لوگ چلنے نہیں دیتے تھے۔ بے شک جیسے راجیہ سبھا میں 125 کے فگر سے یہ آگے بڑھ گئے اور اچھے لوگ 115 سے پیچھے رہ گئے۔ بے شک تو اب مسلمانوں کے لیے سوچنے اور سمجھنے کا وقت ہے۔ مسلمان اپنے تعلق سے کم
اتنا خیال کرے کہ اپنے پیپر، اپنے بچوں کے پیپر، جنم تاریخ وغیرہ، اپنے لوگوں کی مرم تاریخ یہ سب ٹھیک سے سنبھال کے رکھے. انشاءاللہ تعالی کوشش کرنا ہمارا کام ہے. بے شک. باقی تو اللہ کی رحمت نے ہر دور میں مسلمانوں کو سنبھالا بے شک. اور اللہ والوں کی نظر عنایت نے مسلمانوں کی حفاظت کی ہے. اور ہم ہندوستان میں کبھی اپنے آپ کو بے سہارا محسوس نہیں کرتے. بے شک بے سبحان شک اللہ. کوئی پارلیمنٹ میں بیٹھنے والا ہماری مدد نہیں کرتا تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. نہیں بے شک. یوگی سے لے کے مودی تک کے قاتل لوگ اگر ہمارے در پہ آزار ہیں تو ہمیں کوئی غم نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستان کی روحانیت کا تاجدار ہمارا آقا غریب نواز سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور سرکار عطائے رسول غریب نواز تو ہندوستان کی روحانیت کے تاجدار ہیں. پھر ہر شہر، ہر گاؤں، ہر علاقے میں نہ جانے کتنے اولیاء کرام آرام فرما ہیں. سبحان اللہ. کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی نقش بندی ہے، کوئی محبوب الہی ہے تو کوئی صابر پاک ہے، کوئی مخدوم اشرف ہے تو کالپی شریف کے تاجدار ہیں، کوئی مسولی شریف کے آقا ہیں تو کوئی بالکرام شریف کے صوفیاء کرام میں ہیں. رامپور جائیے، بدایوں جائیے، احمد آباد جائیے. اور پھر 14ویں صدی کے مجدد امام عشق و محبت نے تو ہم کو اتنا باخبر کر دیا ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت کی تعلیم پر اور مسلک پہ دیانت داری کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی طوفان اٹھیں گے، تھم جائیں گے، موجیں اپنا تیور بدلیں گی اور پھر معمول پہ آ جائیں گی. سفینہ ہچکولے لے گا مگر انشاءاللہ سلامتی کے ساتھ کنارے پہ پہنچ جائے. سبحان اللہ. حضرات، آیت پاک جو پڑھی تھی وہ قرآن کے آئین میں اسلامک ازدواجی زندگی کا ایک چیپٹر ہے. اور قرآن نے مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے میں بھرپور ہدایت دی ہے. اور پھر اس ہدایت کو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا اور اس پر ہمارے آقا نے پریکٹیکل عمل کر کے بھی بتا دیا. شادی اور نکاح، میرج، یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے، کوئی نیا نام نہیں ہے، بہت پرانا نام. مگر اس کے حقوق کو، اس کے طور و طریق کو اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور ایک دوسروں کا پورا ساتھ نبھانا اور ایک دوسروں کی ضرورتوں کا مکمل خیال رکھنا، یہ اسلام ہم کو بہت بہتر طریقے سے سکھاتا ہے. اور اسلام یہ بتاتا ہے کہ تمہاری گھریلو زندگی، میاں بیوی کی لائف جو ہے، باہر بڑا کاروبار ہو، اچھا روزگار ہو، بڑی آفس ہو، کار ہو، بہت بڑا سرکل ہو، بہت بڑا ورگ ہو، بڑا نام ہو، لیکن آپ کے گھر میں میاں بیوی کے بیچ تعلق اچھے نہیں، دن اور رات نوک جھونک ہوتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ وہاں شکر رنجی بھی ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ ناراضگی بھی ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف میاں بیوی کے خوشگوار تعلق پہ نگیٹو اثر پڑتا ہے بلکہ اس نگیٹو اثر سے بچے بھی پربھاوت ہوتے ہیں. بچوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے. بچے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کے بیچ اچھی اور نہایت ہی عمدہ خوشی رہے، ان کے مابین اچھے تعلق رہیں اور یہ خوش رہیں تو ان کی خوشی کا اثر بچوں کے ذہن پر، بچوں کی فکر پر، بچوں کے چہرے پر، بچوں کے دل پہ بہت خوشگوار پڑتا ہے. سبحان اللہ. حضرات، اسی لیے دانش مندوں نے، دانشوروں نے، اہل علم نے کہا ہے کہ جس گھر میں
میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں، ایک دوسروں کا حق ادا کرتے ہیں، اگرچہ اس گھر میں پنکھا نہ ہو اور اس گھر میں اے سی نہ ہو، اس گھر میں کوئی بہت بڑا کچن نہ ہو، بہت عالی شان بیڈ روم نہ ہو، مگر پھر بھی وہ گھر جنت کی مثال بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں بہت بڑا بنگلہ ہو، عالی شان اے سی ہو اور طرح طرح کی سہولتیں ہوں، مگر ان دونوں میں ناراضگی ہو تو وہ گھر کبھی جنت کا نمونہ بن نہیں سکتا۔ اس لیے اسلام نے بہت سے طریقوں سے ہم کو سمجھایا ہے، اور الحمدللہ اس سلسلے میں نہیں، اسلام اپنے ہر قانون اور اسلام اپنے ہر اصول میں، اسلام اپنے ہر دستور میں ایک بے مثال دین ہے۔ بے شک۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اے ایمان والو، مردوں، یہ جو تمہاری بیویاں ہیں یہ تمہارے لیے لباس کی طرح ہیں، اور اے مسلمہ خواتین، یہ جو تمہارے شوہر ہیں یہ تمہارے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سبحان۔ لباس، آپ جانتے ہیں لباس ہر موسم میں ایک ہی نہیں ہوتا۔ بے شک۔ جیسے ہمارے بہت سے برادر بھائی، سردی کا موسم ہے، سردی بھی بہت زیادہ ہے، میں نے سوچا تھا کہ زیادہ سردی ہے، کچھ زیادہ بات نہیں کرنا، کیونکہ لوگ کب سے بیٹھے ہیں، 1 تقریر ہو گئی، 2 تقریر ہو گئی، 3 تقریر ہو گئی، اب اس پہ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے بھائی بزرگ گرم ٹوپی پہن کے بیٹھے ہیں اور گرم جیکٹ کے ساتھ، جیکٹ ہی میں گرم ٹوپی ہے، یہ گرمیوں کے موسم میں یہ ڈریس نہیں ہوگا۔ گرمی کے موسم میں ایک شرٹ ہوگا، ایک کرتا ہوگا، اور ایسا لباس ہوگا کہ جو گرمی میں راحت دے۔ سردی میں ایسا لباس ہے جو سردی میں کچھ راحت عطا کرے، یعنی سردی سے بچائے۔ تو بارش کے موسم میں بھی جو لوگ اکثر و بیشتر باہر آنا جانا رکھتے ہیں وہ رین ڈریس پہنتے ہیں، رین کوٹ پہنتے ہیں کہ پانی سے وہ بچے۔ یعنی موسم چینج ہوتا ہے تو لباس بھی چینج ہوتا رہتا ہے، جیسا موسم ویسا لباس۔ لباس کی اصل غرض و غایت کیا ہے؟ انسان کا اپنا صدر چھپا رہے، جسم کا وہ حصہ جو شرافت انسانی کی وجہ سے چھپانا ایک شریف انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس بنیادی ضرورت کے ساتھ ساتھ پھر لباس کی اپنی ایک چوائس بھی ہوتی ہے۔ چھپانے کے لیے تو ٹاٹ بھی کافی تھا، میں بھی ٹاٹ پہن لیتا کیونکہ جس سطر چھپانا ہے، مگر پھر لباس، قرآن نے لباس کی تعریف کی ہے، حدیث شریف میں لباس کی تعریف آئی ہے، علماء کرام نے لباس کا ذکر کیا ہے کہ یہ اپنی بنیادی غرض و غایت کے ساتھ ساتھ انسان کی ایک شان بھی ہے، انسان کی ایک حیثیت کو نمایاں بھی کرتا ہے، انسان کی قدردانی بھی لباس سے ہوتی ہے۔ سبحان۔ بے شک۔ علامہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے صوفی، بہت بڑے کوی، بڑے دانشور، اگر ایک دن ایسا ہوا کہ جبہ پرانا پہن لیا اور ایک وزیر کے یہاں دعوت تھی جہاں وی آئی پی لوگ بن ٹھن کر کے ترم خاں بن کے جا رہے تھے، اور یہ صوفی درویش آدمی ایک پرانا جبہ پہن کے گئے، گیٹ پہ جو چوکیدار کھڑے تھے دیکھتے ہی کہا، او بھائی آپ اندر مت آنا۔ کہا کیوں؟ مجھے بھی دعوت ہے۔ آپ کو کہاں دعوت ہے یار، فقیر آدمی ہو، درویش آدمی ہو، یہ آپ کا لباس تو دیکھو، چلو جاؤ جاؤ یہاں سے، جاؤ جاؤ۔ دیکھ شادی سے آدمی وہ ہوشیار آدمی ہوتا ہے نا، علم والا ہوتا ہے، وہ کبھی غصہ نہیں کرتا، کیا بات ہے، لوگوں کی مسٹیک سمجھتا ہے۔ غصہ کون کرتا ہے؟ جو مسٹیک نہیں سمجھتا۔ رومارو بائک ہے، کیک مارے، مکڑی کیک مارے، گیر مارے کو
छुट्टी है कि करो भाई क्योंकि वो मिस्टेक समझता नहीं कि प्रॉब्लम क्या है और जब मिस्टेक समझता है वो गुस्से नहीं होगा बेशक हज़रत शेख सादी सिराजी रहमतुल्लाह तआला ने घर गए उसके बाद एक अच्छा और उम्दा नया ड्रेस क्या बात है खुद को बेहतरीन जिदा से किसी ने तोहफे में दिया था और हजरत के यहाँ पड़ा था जी 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 पहनते नहीं थे कहा चल आज तेरा वक्त आ गया सुभान अल्लाह पहना अबामा पहना सुभान अल्लाह हाथ में एक लाठी ली अब अभी गेट से 10 कदम दूर थे तो वो दोनों झुक के अरशी और फरशी सलाम करते थे क्या बात है आइए आइए हजरत नमाज को बोलते हैं भाई तेरी भी कदर बहुत है हो मैं तो वही हूँ मगर लिबास बदल गया तो कदर बदल गई फिर हजरत जब खाने बैठे ना तो साहिब खाना को एहसास दिलाने के लिए हाल थोड़ा आप खाते रहे और थोड़ा अपने कपड़े को ऐसे हाँ तुम्हें खा खा वाह वाह ન હવે તો મોકે અચન નો ડટા તો હવે તો યાથી સલામ કરી તો ઉનકે ખબર પડી કે એડા નોકર નો રખ ये फकत लिबास જ ના રહેતા મારું જો मुंह पर ना रहे वाह वाह सुभान क्या बात अल्लाह बहुत अच्छा वो कुछ लोग ने कहा कि शेख सादी ने कपड़े को खाना क्यों खिलाया मैंने कहा भाई इसमें फलसफा है फलसफा है इसमें हिकमत है और वो जो साहिब खाना था उसको इशारतन किनायतन बताना था बेशक क्या तो बात हजरत इसका एक बहुत बड़ा फलसफा है निकाह जैसा हजरत मौलाना सुलेमान साहब किबला ने बहुत जिम्मेदारी से और कुरान और हदीस शरीफ की रोशनी में इनसे पहले हाफिज़ मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब ने फिर सैयद गुलाम हुसैन बापू ने बयानात तो अच्छे किए आप सुनते रहे बस अब मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करके दुआ करूँगा कि जिनका निकाह है अल्लाह ताला इमाम हसन हुसैन के सदक़े में बुज़ुर्ग गौसो ख्वाजा के सदक़े में इनका निकाह कामयाब रहे इनकी कपल लाइफ दाम्पत्य जीवन मियाँ और बीवी का जीवन सफल रहे दुख और सुख धूप और छांव उतार और चढ़ाव तो आते ही रहते हैं और कभी कभी खुशियों के साथ नाराज़गी भी होती है मगर अल्लाह ताला उस नाराज़गी को आगे बढ़ने न दे मुसलमानों में अल्लाह ताला घरों में आपस में मोहब्बत कायम कर दे भाइयों में रिश्तेदारों में पड़ोसियों में अल्लाह ताला मुसलमानों में आपस में मोहब्बत कायम रखे अल्लाह ताला मुसलमानों को रोज़ी रिज़्क़ और कारोबार ऐसा दे कि वो एक किसी के मोहताज ना हो अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे कि बीमार ना हो अल्लाह ताला कर्ज से महफूज रखे और सारी बद आमालियों से बुराइयों से अल्लाह मुसलमानों को महफूज रखे इन्हें हकीकत में गौसो ख्वाजा का सच्चा दीवाना बनाए आमीन आमीन आला हजरत की तालीमात को सच्चा परखने वाला मुजाहिद बना दे औलिया किराम का सच्चा शहदाई बना दे अल्लाह ताला इस हिंदुस्तान में क़यामत तक मुसलमानों की नस्लें शान और शौकत से रहें आमीन और इस ज़मीन को हमारा यकीन है कि अगर ये ज़मीन मुसलमान के बगैर रही तो इस ज़मीन का वजूद कभी भी सलामत नहीं रहेगा बेशक इस ज़मीन का वजूद है अल्हम्दुलिल्लाह तो मुसलमानों के कदमों की बरकत से बेशक अल्लाह ताला ये दुआ कबूल करे आमीन आमीन सुम्मा उलमाए आमीन किराम का कहना फरमाना कबूल फरमाए और भाइयों बुजुर्गों का आना सुनना कबूल फरमाए मेरी माओं बहनों बच्चियों इनका आना कबूल फरमाए और अल्लाह ताला रहती दुनिया तक हम सबको हमारी नस्लों को रसूल पाक का सच्चा मुहीब बना के रखे हसन हुसैन का का सच्चा शहदाई बना के रखे क़यामत में हसनैन करीमैन के नाना गौसो ख्वाजा के जद्द गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम गुनहगारों को अल्लाह शफाअत नसीब आमीन आमीन। आमीन